السلام علیکم۔ یہ ہے بھائی وہ مایا ناز کتاب محمد حنیف اور منور سلطان نے مل کے لکھی ہے، من النور الی الظلمات، اور اس کے نیچے ایک ٹائٹل کے نیچے ایک شعر لکھا ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ یقین کیجئے یہ بات بھی ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے، اور من النور الی الظلمات بھی ان کے اوپر فٹ آ رہا ہے، اور اوپر جو آیت انہوں نے دی ہے کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو طاغوت کو اپنا رہنما بنائیں، لیڈر بنائیں، یہ کافر لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ کی آگ میں رہیں گے۔ یہ طاغوت ان کو نور سے نکال کر ظلمات میں لے کر جاتا ہے۔ یہ آیت بھی پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے، کیونکہ ایمانداروں کی جماعت کے اندر آنے کا ان کو موقع ملا تھا، پھر انہوں نے طاغوت کو اپنا رہنما بنایا ہے، طاغوت کو، ابن کثیر کو، سعودیوں کی تفسیر کو اور دوسرے لوگوں کو۔ تو بتائیے اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں، یہ آیت ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے یا اس کے اوپر یہ فٹ آئے گی جس نے اللہ کے مومن بندے کو اپنا لیڈر مانا ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ کیونکہ سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ اگر ماں باپ بھی شرک کی طرف مائل کریں تو ان کی بات نہ مانو، اس کا راستہ اختیار کرو جس نے میری طرف رخ کیا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، اس صدی کے اندر اللہ کی طرف رخ کس نے کیا تھا؟ کیا ڈاکٹر اسرار نے کیا تھا، یا مودودی نے کیا تھا، یا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے؟ اور مشرکانہ تفسیر کی طرف رخ کس نے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کیا ہے یا یہ منور سلطان اور محمد حنیف نے کیا ہے؟ لہٰذا ہر چیز انہی کے خلاف جا رہی ہے، لیکن ان کو ہوش نہیں ہے۔ اصل میں ضد اور ہٹ دھرمی اور جو شرک ہوتا ہے نا، یہ بندے کی مت مار دیتا ہے، بالکل اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کتابچے کے اندر جو بھی انہوں نے دلائل دیے ہیں، وہ ابھی ایک ساتھی نے مانگا تھا، وہ میں نے اوپر دیا ہے۔ اسی کے اندر انہوں نے 7 نمبر صفحے کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ایک صفت دے دی بطور معجزہ، تو اندازہ لگائیے اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔ اور پھر ابھی میں پڑھ رہا تھا اس کو، تو پھر اس میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح آپ لوگ آدم علیہ السلام کے سجدے کو مانتے تو ہو، لیکن اس کی جو حیت ہے اور اس کی کیفیت آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے لگتا ہے، تو اسی طرح یہ یوسف علیہ السلام والا بھی معاملہ مان لو، متشابہات میں سے ہی مان لو، اندازہ لگائی ان کا کام ویسے چل جائے گا۔ تو یہ اپنی طرف سے نہیں مانا جاتا ہے، جس کو چاہو متشابہات مان لو اور جس کو چاہو محکم مان لو۔ یہ قرآن کا انداز خود بتاتا ہے کہاں متشابہات ہے اور کہاں محکم چیز ہے۔ جو پورے خاندان نے اللہ کو سجدہ شکر کیا، یہ محکم چیز ہے، اور فزیکلی یہ معاملہ ہوا ہے، اور انسان اسی طریقے سے کرتے ہیں، انبیاء اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت نص ہے اس سلسلے میں۔ تو جو بالکل ایک محکم چیز ہے، واضح چیز ہے، اس کو کیسے متشابہات مان لیں؟ حضرت صاحب یہ ذرا بتائیے نا، کیونکہ ان کے موقف کو مان لو، بس جیسے ہی مان لو، کچھ نہ کچھ مانو ضرور ان کی بات۔ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ مومنو، ہرگز ان طاغوت کے پجاریوں کی بات کو نہیں ماننا ہے، اور اگر بال برابر بھی تم ان کی طرف جھکے پھر اس کے بعد تمہاری خیر نہیں ہے، گویا پھر تم انہی کی طرح ہو، تم مشرک ہو۔ تو اللہ کے فتوے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا کرایا طریقہ واردات جو شیطان نے ان کے اوپر وار کیا، اور یہ واقعی پستی کی گہرائیوں کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر یہ بات پوری طرح فٹ آتی ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔